السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آسان صرف حصہ اول میں سے 16واں سبق پڑھیں گے، جس میں ہے امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف و مجہول۔ ان سے پہلے آپ نے امر حاضر معروف کی گردان پڑھیں، ان کے قاعدے کو پڑھیں، اور اب پڑھیں گے امر حاضر مجہول اور امر غائب و متکلم معروف و مجہول کی گردان۔ تو کیا ہے، چلیے ہم سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ امر حاضر مجہول، امر غائب و متکلم معروف اور مجہول کی گردانیں الگ نہیں ہیں، مضارع کی گردانیں ہی ان کی گردانیں ہیں۔ بس اتنی تبدیلی کر لی جاتی ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جاتا ہے، آخر میں وہ عمل کیا جاتا ہے جو نفی جہت بلم کی گردان میں کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، ورنہ آخر حرف کو جزم دیا جاتا ہے، اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا جاتا ہے، اور نون فاعلی باقی رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مضارع کی گردانیں ان کی گردانیں ہیں، بس دو تبدیلی کی جاتی ہیں، ایک شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جاتا ہے، اور ایک آخر میں نفی جہت بلم کی گردان جیسا عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی ان کے آخر میں اگر حرف علت ہوگا تو اس کو گرا دیں گے، ورنہ آخر حرف کو جزم دیں گے، اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا جاتا ہے، اور نون فاعلی یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا نون باقی رہتا ہے۔ تو دو تبدیلی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا، ایک شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جاتا ہے، اور ایک آخر میں نفی جہت بلم کی گردان والا عمل کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کے آخر میں اگر حرف علت ہوتا ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، ورنہ آخر کو جزم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے آخر میں اگر حرف علت ہوگا تو اس کو گرا دیا جائے گا، ورنہ آخر حرف کو جزم دیا جائے گا، اور نون اعرابی کو بھی گرا دیا جائے گا، اور نون فاعلی کو باقی رکھا جائے گا۔ پھر ان کی گردان کیا ہے، دیکھیے امر حاضر مجہول، امر کی گردان کیا ہے، لتفعل، چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، لتفعلا، چاہیے کہ کیے جائے تم دو مرد، لتفعلوا، چاہیے کہ کیے جائے تم سب مرد، لتفعلی، چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت، لتفعلا، چاہیے کہ کی جائے تم دو عورتیں، لتفعلنا، چاہیے کہ کی جائیں تم سب عورتیں۔ تو لتفعلانی سے نون اعرابی کو گرا دیا گیا، پھر لتفعلونا سے بھی نون اعرابی کو گرا دیا گیا، لتفعلینا سے بھی نون اعرابی کو گرا دیا گیا، لتفعلانی سے بھی نون اعرابی کو گرا دیا گیا۔ لتفعلنا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، ان کے نون کو نہیں گرایا، کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نون فاعلی باقی رہتا ہے۔ ان کے بعد گردان امر غائب و متکلم معروف، لیفعل، چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیفعلا، چاہیے کہ کرے وہ دو مرد، لیفعلوا، چاہیے کہ کرے وہ سب مرد، لتفعل، چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، لتفعلا، چاہیے کہ کرے وہ دو عورتیں، لیفعلنا، چاہیے کہ کرے وہ سب عورتیں، لیفعل، چاہیے کہ کرے میں ایک مرد یا ایک عورت، لنفعل، چاہیے کہ کرے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اسی طرح لیفعلانی سے نون اعرابی گرا دیا گیا، یفعلونا سے بھی نون اعرابی گرا دیا گیا، تفعلانی سے بھی نون اعرابی گرا دیا گیا، لیفعلنا کے نون کو نہیں گرایا گیا کیونکہ یہ نون فاعلی ہے، یہ نون باقی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، گردان امر غائب و متکلم مجہول، لیفعل، چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، لیفعلا، چاہیے کہ کیے جائے وہ دو مرد، لیفعلوا، چاہیے کیے جائے وہ سب مرد، لتفعل، چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت، لتفعلا، چاہیے کی جائے وہ دو عورتیں، لیفعلنا، چاہیے کی جائے وہ سب عورتیں، لیفعل، چاہیے کی جائے میں ایک مرد یا ایک عورت، لنفعل، چاہیے کہ کی جائے ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو یہ ہو گئی گردان۔ بس آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ان کے اندر دو تبدیلی ہوتی ہے، ایک شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جاتا ہے، ایک آخر میں حرف علت ہوتا ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے، ورنہ آخر حرف کو جزم دیا جاتا ہے، یعنی نفی جہت بلم والا عمل کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔